آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت براہ راست آپ ملاحظہ کر رہے ہیں مناظر ہیں قومی اسمبلی سے اجلاس کے، جو کہ ہے اسپیکر صادق کی زیر صدارت حکومت 2/3 اکثریت کا ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے شق منظوری جاری تھی، جو کہ تمام 27 شقیں جو ہیں وہ منظوری کے بعد 225 ووٹ ہر شق کو دیے گئے اور اس منظوری کے بعد بل کا حصہ بنا دی گئی ہیں۔ تمام یہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اجلاس جاری ہے، جس میں شق وار منظوری جاری تھی۔ تمام 27 شقوں کو منظوری کے بعد بل کا حصہ بنا دیا گیا۔ 27 شقیں تھیں جن کو منظور کر دیا گیا ہے۔ حکومت 2/3 اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر شق وار منظوری جاری ہے۔ منظوری کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد تمام 27 شقوں کو منظوری کے بعد جو ہے بل کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے شق وار منظوری جاری تھی، جس کے میں تمام تر 27 شقوں کو ووٹوں کے بعد 225 ووٹ ان کے حق میں آئے، کوئی ووٹ ان کے خلاف، ان کی مخالفت میں نہیں آیا، جس کے بعد ان تمام شقوں کو بل کا حصہ بنا دیا گیا۔ تحریک انصاف اس حوالے سے ایوان سے واک آؤٹ بھی کر گئی۔ اس وقت نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید اپڈیٹ جانیں گے۔ صدیق، یہ بتائے گا اس وقت مزید وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو بل کی منظوری کا آخری مرحلہ ہے وہ ابھی جاری ہے۔ باضابطہ طور پر ابھی بل منظور نہیں ہوا اور چونکہ ابھی ڈویژن کے ذریعے ووٹنگ ہو رہی ہے اور جن اراکین نے اس بل کے حق میں ووٹ کرنا ہے وہ اسپیکر کے دائیں جانب والی لابی میں رکھے گئے رجسٹر پر اپنا ووٹ درج کر رہے ہیں، جبکہ جنہوں نے مخالفت میں ووٹ کرنا ہے وہ اسپیکر کے بائیں جانب والی جو لابی ہے وہاں پر رکھے گئے رجسٹر میں اپنا ووٹ درج کر سکتے ہیں۔ عملہ وہاں پہ موجود ہے۔ تو جیسے ہی یہ ووٹنگ مکمل ہوگی تو اس کے بعد جو رزلٹ ہے وہ متعلقہ جو عملہ ہے وہ سیکرٹری قومی اسمبلی کے پاس لے کر آئے گا اور سیکرٹری قومی اسمبلی جو ہیں وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو رزلٹ سے آگاہ کریں گے۔ پھر جو اراکین ووٹ ڈال کر لابی میں جا رہے ہیں ان کو دوبارہ اسپیکر قومی اسمبلی ایوان میں بلائیں گے اور جب وہ ایوان میں آ جائیں گے تو ان کی موجودگی میں نتیجے کا اعلان جو ہے وہ باضابطہ طور پر کیا جائے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ عادل بازائی کے علاوہ حکمران اتحاد کے تمام ایم این ایز نے ووٹ ڈالا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق نے اجلاس کی صدارت کے باعث ووٹ نہیں ڈالا، تو اس طرح حکمران اتحاد کے 215 میں سے 213 اراکین نے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ جے یو آئی کے 8 اراکین نے ووٹ ڈالا ہے۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 4 آزاد اراکین نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ ان 4 آزاد اراکین میں اورنگزیب کھچی، مبارک زیب خان، عثمان علی اور پیر ظہور حسین قریشی شامل ہیں۔ تو ان 4 آزاد اراکین نے یہ بالکل آزاد تھے، نہ تحریک انصاف کے یہ ساتھ تھے نہ یہ سنی اتحاد میں شامل ہوئے تھے، لیکن چونکہ یہ ان کی جب کامیابی ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے تحریک انصاف کی حمایت سے الیکشن جیتا تھا، لیکن شمولیت کسی جماعت میں اختیار نہیں کی تھی۔ تو یہ 4 آزاد اراکین تھے اور انہوں نے جو ہے وہ ووٹ اس ترمیم کے حق میں دیا ہے۔ اس وقت ڈویژن کے ذریعے ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور 5 منٹ گھنٹیاں بجائے جانے کے بعد اسپیکر نے تمام جو لابیز ہیں وہ لاک کروا دی ہیں اور اراکین کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ جو دائیں طرف ان کی لابی ہے وہاں پر جا کر جو رجسٹر رکھا ہوا ہے وہ اپنے نام کے آگے ٹک مارک کریں اور عملے کو بتائیں، وہ ووٹ کاسٹ ان کا سمجھا جائے گا۔ جبکہ جو مخالفت والے ہیں اپوزیشن کے لوگ، ان کو بائیں لابی میں کہا گیا ہے کہ وہ وہاں پر رکھے گئے رجسٹر میں اپنے ووٹ کا اندراج کرائیں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آئینی اور قانونی طریقہ وہی اختیار کیا گیا ہے آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے جو سینٹ میں اختیار کیا گیا تھا۔ تو ابھی جیسے ہی یہ ووٹنگ مکمل ہو جائے گی تمام اراکین جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر لیں گے، تو اس کے بعد پھر اسپیکر قومی اسمبلی باضابطہ طور پر نتیجے کا اعلان کریں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس بل کے حق میں جو آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی 27 شقیں جو ہیں وہ منظور ہوئی ہیں، اس میں حکومت 2/3 اکثریت اپنی ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اب بل کی منظوری جو ہے ایک آخری مرحلہ ہے، تو اس کے لیے بھی 225 ہی ووٹ جو ہے وہ ملنے کا کبھی امکان ہے، جو کہ 2/3 اکثریت سے 1 ووٹ زیادہ ہے۔ تو ابھی تھوڑی ہی دیر میں اس نتیجے کا جو اعلان کر دیا جائے گا، جس کے بعد یہ جو بل ہے
ये बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी का ऐलान होगा, और जैसे ही इसकी मंजूरी का ऐलान होगा तो उसके बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट इस बिल को सदर ममलकत को जो है वो भिजवा देगा, और सदर ममलकत आज सुबह 8:30 बजे मुनक्कद होने वाली एक खुसूसी तकरीर में इस आईनी तरमीम पर दस्तखत करेंगे, और उनके दस्तखतों के साथ ही आईनी तरमीम जो है वो आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगी, फौरी नाफिजुल अमल होगी, और उसका गजट नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया जाएगा। ये वो तमाम प्रोसीजर है जो इस तरमीम की मंजूरी के बाद आइंदा जो है वो इख्तियार किया जाना है, और उसके बाद फिर जजेस की तकर्री का तरीकाकार भी तब्दील हो जाएगा, जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी, और दीगर जो अदालती इस्लाहात हैं वो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो जाएंगी, और ये सारा जो प्रोसीजर है वो आज ही जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी जी सिद्दीक साजिद, जब बताइएगा कि यहाँ पर कभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पे जो उनके टोटल नंबर हैं, जो नंबर कहीं पे इसकी बात की जाती है, वोट वो पूरे कर देंगे। यहाँ पे इन केस अगर कोई वोट अगर कम पड़ता है तो उस सूरत में किस तरफ और किस डायरेक्शन में जाया जाएगा? वोट अगर कम पड़ा तो फिर ये तरमीम मंजूर नहीं होगी। हर हाल में 224 अरकान पूरे करना लाजम है। तो आपने देखा कि होमवर्क हुकूमत का मुकम्मल है, कोई रुकन बाहर नहीं जाने दिया गया, लॉबीज लॉक हैं, 225 अरकान पहले ही मौजूद थे, और 225 ही वोट मिलने का इम्कान है। 224 मैजिक फिगर है, और अगर एक दो कम होते हैं वोट तो आपको जिस तरह मैंने बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने अभी अपना वोट नहीं डाला, लेकिन वो वोट कास्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये हम ऐसे ही एक मफरूजे पर मबनी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पूरा होमवर्क करके जो है वो अरकान जो वोट कास्ट करते हैं, और हुकूमत जो है उनके पास नंबर पूरे होते हैं, चीफ व्हिप जो होते हैं वो मौजूद हैं वान में, वो हर रुकन के ऊपर नजर रखते हैं, उसका वोट खुद वहाँ पे लॉबी के पास खड़े होकर कास्ट करवा रहे हैं। तो फिर उसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपको बताया कि 4 वोट जो हैं वो इनको आज़ाद अरकान के भी मिल गए हैं, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद के पास जो 224 का फिगर पूरा करने के लिए तादाद थी वो पूरी नहीं थी। इनके पास तकरीबन कोई 221 के करीब अरकान थे। 4 अरकान जो है वो आज़ाद हैं, वो औरंगजेब खिची, मुबारक जेब, उस्मान अली और ज़हूर हुसैन कुरैशी। तो इन लोगों ने अपना जो वोट है वो हुकूमत के लिए इस्तेमाल जो है वो किया है।